نماز محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں دوسری نماز کے لیے خود کھڑا کر دے گا، اور نماز تو مٹی سے بنے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کی تکبیر کہہ دی جائے تو نماز کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ، بلکہ اطمینان و سکون کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ۔ تو اب جتنی پاؤ اسے پڑھ لو، اور جو چھوٹ جائے اسے پوری کر لو۔ فجر کا سجدہ تھا، چند آنسو تھے، دل کی باتیں تھیں، اور دل کا خالق تھا جو کن کا مالک تھا۔ بہت پرسکون ملاقات تھی جو رب کے ساتھ تھی۔ غلط سے غلط انسان کے لیے بھی اصلاح کا واحد راستہ محبت ہے۔ تنقید اور تلخی چاہے کتنی ہی حق پر کیوں نہ ہو، وہ اصلاح کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ تمہارے جسم ابھی ظاہری گناہوں سے پاک نہیں ہوئے، اور تم اندرونی پاکیزی کا دعویٰ کرتے ہو۔ تم مخلوق سے تو درست رویہ رکھتے نہیں، اور خالق سے درست رویہ رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو۔ دیکھو، شیطان نے کوئی شراب نہیں پی ہوئی تھی، پھر وہ کاہے سے مست تھا؟ صرف غرور، تکبر اور انکار سے مست تھا۔ جب آپ اپنے خالق کے دیوانے ہو جاتے ہیں، تب مخلوق آپ کی دیوانی ہو جاتی ہے۔ یہ بڑے راز کی بات تھی، آشکار ہو چکی۔ عقل نے سوال کیا، کیا موت سے زیادہ کوئی چیز دردناک ہے؟ موت نے جواب دیا، محبوب کی جدائی موت سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ عاشق کی عید محبوب کا دیدار ہے، اور یہ دیدار اسے دنیا میں 2 مرتبہ نصیب ہوتا ہے۔ پہلی بار جب اس کی میں مرتی ہے، اور دوسری بار جب وہ خود مرتا ہے۔ لوگوں کے خدا سے رابطے کے طریقے پر انہیں مت پرکھو۔ ہر کسی کی عبادت کا اپنا طریقہ ہے۔ خدا ہمارے الفاظ نہیں دیکھتا، بلکہ ہمارے دلوں کی گہرائی میں جھانکتا ہے۔ مذہبی تقریبات اور رسومات سے فرق نہیں پڑتا، بلکہ یہ کہ ہمارے دلوں میں خلوص ہے کہ نہیں۔